بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روزہ کے احکام شرعیہ کے حوالے سے سلسلہ وار فقہی گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ مسافر کے روزے اور اس کے احکام۔ ناظرین گرامی، ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں یہ دو عظیم مرجع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، ان دونوں کی توضیح المسائل کے پیش نظر آپ کی خدمت میں احکام بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم مسافر کے روزے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ماہ رمضان میں خواہ نخواہ سفر کرنا پڑتا ہے اور یہ سفر بھی ضروری ہے، تو اس حوالے سے آیا ان کا روزہ ہے نہیں ہے، کس صورت میں روزہ نہیں ہوگا، کس صورت میں ہوگا، اور اس کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں ان پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ وہ مسافر جس کی 4 رکعتی نماز 2 رکعتی نماز میں بدل جاتی ہے، یعنی ایسا لمبا سفر کہ جس کے اندر اس کی نماز قصر ہو جاتی ہے، اسی مسافر پر جو ہے دوسرے لفظوں میں روزہ واجب نہیں ہے، یعنی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا بلکہ اس روزے کی جو ہے وہ قضا کرے گا۔ لیکن وہ مسافر جو پوری نماز پڑھتا ہے، مثلاً ڈرائیور ہے، اس کا پیشہ ہی سفر کرنا ہے، یا مثلاً ایک شخص جو ہے وہ ایک ناجائز کام کے لیے سفر کر رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کے لیے اور غلط کام کے لیے اس ارادے سے سفر کرے کہ میں فلاں جگہ پر جا کے یہ گناہ کروں گا، تو اس کے سفر کے اندر ویسے اس کی 4 رکعتی نماز 2 رکعتی نماز ہوتی ہی نہیں، اس پر قصر نماز واجب نہیں ہوتی بلکہ اسے پوری نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو ایسا مسافر جو ہے اس پر روزہ بھی رکھنا جو ہے اسی طرح واجب ہے۔ تو پس وہ لوگ جو سفر جن کا پیشہ ہو، ان کے کام کا حصہ ہو، یا وہ لوگ جو گناہ کے ارادے سے نکلتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، ان پر شرعاً جو ہے وہ روزہ رکھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ باقی لوگ اگر سفر کریں گے تو ان پر جو ہے وہ ضروری ہے کہ روزہ نہ رکھیں، بلکہ جو ہے ماہ رمضان کے بعد ان ایام سفر کے جو روزے نہیں رکھے گئے ان کی قضا کریں۔ اس حوالے سے مزید کچھ مسائل آپ کی خدمت میں بیان ہوتے ہیں۔ ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس لیے سفر کرتا ہے کہ میں روزے سے بچ جاؤں، فرماتے ہیں تو اگر اس نیت سے اگر کوئی سفر کرے تو ایسا سفر مکروہ ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کی 24ویں تاریخ سے پہلے سفر کرنا بھی مکروہ ہے، لیکن اس سفر کے لیے کہ جو حج، عمرہ یا کسی ضروری کام کے لیے ہو۔ اگر ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ کسی خاص دن کا روزہ انسان پر واجب ہو، مثلاً وہ روزہ اجارے کی مانند کسی وجہ سے واجب ہوا ہو، یا اعتکاف کے دنوں میں تیسرا دن ہو، تو اس دن سفر نہیں کر سکتا۔ چونکہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی انسان جو ہے وہ اعتکاف رکھ سکتا ہے، ماہ رجب میں لوگ اعتکاف رکھتے ہیں، تو تیسرے دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے اس دن روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دن وہ جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتا۔ اگر سفر میں ہو اور اس کے لیے ٹھہرنا ممکن ہو تو ضروری ہے کہ 10 دن ایک جگہ پر قیام کی نیت کرے اور اس دن روزہ رکھے۔ لیکن اگر اس دن کا روزہ منت کی وجہ سے واجب ہو تو ظاہر ہے کہ اس دن سفر کرنا جائز ہے اور قیام کی نیت کرنا واجب نہیں۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ جب تک سفر کرنے کے لیے مجبور نہ ہو سفر نہ کرے، اور اگر سفر میں ہو تو قیام کی نیت کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ اعتکاف والے تیسرے دن کا روزہ یا اجارے کا روزہ، یہ وہ روزے ہیں کہ جس دن جو ہے ہر صورت میں کوشش یہ کرے کہ وہ سفر نہ کرے، اور اگر کسی جگہ پر اسے جانا پڑ گیا ہے، صبح کے ٹائم نکلنا پڑ گیا ہے، مثلا اعتکاف کے تیسرے دن، جو اعتکاف ماہ رمضان سے ہٹ کر ہو، مثلا ماہ رجب میں ہو، تو وہ جس جگہ پر بھی پہنچ رہا ہے ظہر سے پہلے، تو اسے چاہیے کہ وہیں 10 دن کی قیام کی نیت کرے اور اس دن کا روزہ جو ہے وہ رکھ کے چلے اور اس روزہ کو پورا کرے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ واجب تھا اس پر، مثلا اس نے منت مانگی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 3 شعبان کو یا 13 رجب کو مثلا میں روزہ رکھوں گا، اور اس دن کوئی سفر کرنا پڑ جائے تو وہ سفر کر سکتا ہے، اس کے لیے سفر کرنا جائز ہے، ہاں بعد میں جو ہے اس کی قضا کرے۔ اسی طرح ہمارے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مستحب روزے کی منت مانے،
لیکن اس کے لیے دن معین نہ کرے تو وہ شخص سفر میں منتی روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر منت مانے کہ سفر کے دوران ایک مخصوص دن میں روزہ رکھوں گا، یعنی منت کے اندر اس نے لفظ سفر بھی کہا اور اس کا ارادہ بھی یہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ تو ضروری ہے کہ پھر وہ روزہ سفر میں رکھے۔ نیز اگر منت مانے کہ سفر میں ہوں یا نہ ہوں میں ہر صورت میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، تو ضروری ہے اگرچہ سفر میں بھی ہو تب بھی اس دن کا روزہ رکھے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جسے یہ علم نہ ہو کہ مسافر کا روزہ رکھنا باطل ہے، اگر وہ سفر میں روزہ رکھ لے اور دن ہی دن میں اسے پھر مسئلہ جو ہے وہ معلوم ہو جائے، کسی سے اس نے پوچھا معلوم ہو گیا، تو اس کا روزہ باطل ہے۔ لیکن اگر مغرب تک اسے معلوم نہ ہو، نہ اس نے کسی سے پوچھا نہ کسی نے اسے بتایا، تو اس دن کا اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے، چونکہ اسے مسئلہ شرعی کا علم نہیں تھا، اس نے قربتاً اللہ اپنا روزہ رکھا ہے اور یہ روزہ جو ہے پروردگار کے نزدیک صحیح ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ وہ مسافر ہے، یا یہ بھول جائے کہ مسافر کا روزہ باطل ہے، مثلا یہ تو پتہ ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں، لیکن یہ بھول جائے کہ مسافر کا روزہ جو ہے وہ باطل ہے اور سفر کے دوران وہ روزہ رکھ لے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ یہ باطل ہے، بعد میں اسے ماہ رمضان کے بعد اس روزہ کی جو ہے وہ قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار ظہر کے بعد سفر کرے تو ضروری ہے کہ احتیاط کی بنا پر اپنے روزے کو تمام کرے، اور اگر ظہر سے پہلے سفر کرے اور رات سے ہی سفر کا ارادہ رکھتا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا، بلکہ اگر رات سے سفر کا ارادہ نہ ہو تب بھی احتیاط کی بنا پر اس دن روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن ہر صورت میں حد ترخص تک پہنچنے سے پہلے ایسا کوئی کام نہ کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، ورنہ اس پر کفارہ جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، چونکہ پھر گویا اس نے اپنے روزہ باطل کر لیا ہے، تو قضا بھی ہے اور پھر 60 روزے جو ہیں اس پر کفارہ بھی پڑ جائیں گے، یا 60 روزوں کا کفارہ ہے یا پھر 60 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلانا پڑے گا۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں اگر مسافر ماہ رمضان میں خواہ فجر سے پہلے سفر میں ہو یا روزے سے ہو اور سفر کرے، مثلا فجر سے پہلے ویسے ہی سفر کر رہا تھا اور روزے کا ٹائم شروع ہو گیا، یا روزے میں تھا اور سفر شروع کر دے اور ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں اس نے 10 دن قیام کرنا ہو اور اس نے کوئی ایسا بھی کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ پورا رکھے، اور اگر کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جو روزے کو باطل کرتا ہو تو پھر اس دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ بعد میں اس کی قضا کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ تو ناظرین گرامی، اگر انسان ظہر سے پہلے سفر ایسا شروع کرے کسی جگہ سے کہ ظہر سے پہلے یا تو اپنے وطن پہنچ جائے جہاں اس کا گھر ہے، جہاں اس کی اپنی زمین اپنی جگہ ہے اپنا وطن ہے، یا ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں اس نے 10 دن تک قیام کرنا ہے، اگر ظہر سے پہلے پہنچ گیا ہے اور اس نے روزہ رکھا ہوا تھا اور درمیان میں اپنے روزے کو توڑنے والی باطل کرنے والی کوئی چیز بھی اس نے یوز نہیں کی، تو وہ اس دن کا پورا روزہ رکھ سکتا ہے اور یہ روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر ظہر کے بعد پہنچا ہے تو پھر وہ روزہ اس کا صحیح نہیں ہے، بعد میں اسے روزہ رکھنا پڑے گا، یا ظہر سے پہلے ہی پہنچا ہے لیکن اس نے اپنے روزے کو باطل کر لیا ہے، تو پھر بھی وہ روزہ اس دن والا گویا اس کا نہیں ہوا اور بعد میں اس کی قضا کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ مسافر اور وہ شخص جو کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے ماہ رمضان میں دن کے وقت ایسے کام کرنا جو روزے کو باطل کرتے ہیں، جیسے جمع کرنا یا کھانا پینا جو ہے وہ مکروہ ہے، یعنی جائز تو ہے لیکن پرہیز کرنا بہتر ہے۔ اب وہ عذر جو ہے سفر ہے، عذر جو ہے کوئی بیماری ہے، کسی بھی عذر کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو کوشش کرے باقی روزے داروں کی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں ان چیزوں سے۔ اگر مجبوری ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو تو پھر جو ہے وہ سب کے سامنے یا ویسے ہی عام حالت میں بھی ایسے کام کرنے سے جو ہے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ وہ موارد تھے کہ جن میں ایک شخص جو ہے وہ سفر کر رہا ہے اور اس سفر کے دوران روزے کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہے۔ تو اب ہم اگر اپنی باتوں کا خلاصہ نکالیں تو 2 چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔
وہ یہ ہے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ کوشش کرے کہ ماہ رمضان میں سفر نہ کرے، بالخصوص 24 ماہ رمضان سے پہلے۔ لیکن اگر سفر جو ہے اسے کرنا پڑ گیا تو سفر کرنا جائز ہے، لیکن اگر اس نیت سے سفر کر رہا ہے کہ میں روزے نہ رکھوں تو یہ مکروہ ہے اس کا کام۔ اب اگر وہ سفر کر رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں، یا تو اس کا سفر کرنا جو ہے اس کا پیشہ ہو، پھر کوئی بات نہیں، وہ روزہ پورا رکھے، یا کسی گناہ کے ارادے سے سفر کر رہا ہے پھر بھی روزہ جو ہے وہ پورا رکھے، روزہ ہے دوسرے لفظوں میں۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے سفر کر رہا ہے کسی کام کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن جس جگہ پہنچ رہا ہے وہ جگہ اس کا اپنا وطن ہے، یا ایک ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں اس نے 10 دن جو ہے وہ ٹھہرنا ہے، آگے سفر نہیں کرنا، تو ظہر سے پہلے اگر پہنچ جاتا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے تو اس دن کا روزہ جو ہے وہ پورا کرے اور روزہ اس کا صحیح ہے۔ لیکن اگر ظہر کے بعد پہنچتا ہے تو پھر اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، اور ماہ رمضان کے بعد جو ہے وہ اس روزے کی قضا کرے۔ تو یہ وہ مسائل تھے جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہماری تمام عبادتیں اور بالخصوص روزے جیسی عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔